السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قانون کی کلاس میں استاد نے ایک طالب علم کو کھڑا کر کے اس کا نام پوچھا اور بغیر کسی وجہ کے اسے کلاس سے باہر جانے کا کہہ دیا۔ طالب علم نے وجہ جاننے اور اپنے دفاع میں کئی دلیلیں دینے کی کوشش کی، مگر استاد نے ایک بھی نہ سنی اور اپنے فیصلے پر مصر رہا۔ طالب علم شکستہ دلی سے اور غمزدہ باہر تو نکل گیا، مگر اپنے اندر ہونے والی زیادتی کو ظلم جیسا سمجھ رہا تھا۔ حیرت باقی طلباء پر تھی جو سر جھکائے اور خاموش بیٹھے تھے۔ لیکچر دینے کا آغاز کرتے ہوئے استاد نے طلباء سے پوچھا، قانون کیوں وضع کیے جاتے ہیں؟ ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر کہا، لوگوں کے رویوں پر قابو رکھنے کے لیے۔ دوسرے طالب علم نے کہا، معاشرے پر لاگو کرنے کے لیے۔ تیسرے نے کہا، تاکہ کوئی طاقتور کمزور پر زیادتی نہ کر سکے۔ استاد نے کئی ایک جوابات سننے کے بعد کہا، یہ سب جوابات ٹھیک تو ہیں مگر کافی نہیں ہیں۔ ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر کہا، تاکہ عدل و انصاف قائم کیا جا سکے۔ استاد نے کہا، جی بالکل، یہی جواب ہے جو میں سننا چاہتا تھا، تاکہ عدل کو غالب کیا جا سکے۔ استاد نے پھر پوچھا، لیکن عدل اور انصاف کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک طالب علم نے جواب دیا، تاکہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی جا سکے اور کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ اس بار استاد نے ایک توقف کے بعد کہا، اچھا، مجھ سے ڈرے بغیر اور بلا جھجک میری ایک بات کا جواب دو، کیا میں نے تمہارے ساتھی طالب علم کو کلاس روم سے باہر نکال کر کوئی ظلم یا زیادتی کی ہے؟ سارے طلباء نے بہک زبان جواب دیا، جی ہاں سر، آپ نے زیادتی کی ہے۔ اس بار استاد نے غصے سے اونچا بولتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے کہ ظلم ہوا ہے، پھر تم سب خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ کیا فائدہ ایسے قوانین کا جن کے نفاذ کے لیے کسی کے اندر ہمت اور جرأت ہی نہ ہو؟ جب تمہارے ساتھی طالب علم کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اور تم اس پر خاموش بیٹھے تھے، اس کا بس ایک ہی مطلب تھا کہ تم اپنی انسانیت کھوئے بیٹھے تھے۔ اور یاد رکھو، جب انسانیت گرتی ہے تو اس کا کوئی نیول بدل نہیں ہوا کرتا۔ اس کے ساتھ ہی استاد نے کمرے سے باہر کھڑے ہوئے طالب علم کو واپس اندر بلایا، سب کے سامنے اس سے اپنی زیادتی کی معافی مانگی اور باقی طلباء کی طرف اپنا رخ کرتے ہوئے کہا، یہی تمہارا آج کا سبق ہے، اور جاؤ جا کر معاشرے میں ایسی ناانصافی تلاش کرو اور ان کی اصلاح کے لیے قانون نافذ کرانے کے طریقے سوچو۔